میں اور میری بہن سخت گرمی میں بازار گئے تو پانی پینے بازار میں کزن عادل کی دکان پہ گئے تو میری بہن کو یاد آیا کہ ایک شاپر تو کسی دکان پر رہ گیا۔ وہ شاپر لینے نکل گئی، میں اور عادل دکان پر تنہا تھے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دکان کا بیرونی دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا تاکہ ان لمحات میں کوئی اندر نہ آ جائے، اور دروازے کے باہر نماز کا وقفہ والا بورڈ بھی آویزہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں چچا کی گاڑی دروازے پر رکی اور وہ اتر کر دکان پر آئے، مگر دروازہ لاک تھا۔ دروازے کے شیشے کالے تھے، اندر سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن چچا نے ہمیں دیکھ لیا اور میرا نام سارا ہے۔ میں دوپہر کو کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں کمر سیدھی کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ بیل ہوئی۔ بادل ناخواستہ اٹھ کر جانا پڑا۔ بے دلی سے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے کسی کے آنے کا۔ دوپہر کو میری ملازمہ بھی کھانا لے کر چھٹی کر جاتی تھی۔ بچیاں اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میرے پہنچنے تک دوبارہ بیل ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی میں نہیں بھلا سکتی تھی۔ عادل، تم؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ چند لمحات کو بغیر کسی رد عمل کے ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی انجانی قوت نے میری طاقت سلب کر لی ہو۔ پھر اگلے لمحے میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھول دیا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی جامد کھڑے رہے، پھر میں نے سامنے سے ہٹ کر اس کو راستہ دے دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بیٹھ گیا۔ 20 برس بعد کیسے مجھے یاد کیا؟ کیسے آنا ہوا؟ بالآخر میں نے خاموشی کو توڑا۔ ملک سے باہر تھا۔ جب یہاں آیا پتہ چلا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ افسوس ہوا۔ تمہارے شوہر مرحوم کی وفات کا سن کر تعزیت کرنے چلا آیا۔ کیا تمہیں میرا آنا برا لگا ہے؟ مجھ کو گمسم پا کر اس نے سوال کیا۔ اس نے چند جملے ذہن مرحوم میرے شوہر کی فوتگی کے بارے میں ادا کیے۔ میں سر جھکائے سنتی رہی۔ اس کی بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس، نہ ہی اس سے سوال کی گنجائش تھی۔ صورتحال بہت غمگیر سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارا غم سمجھتا ہوں، میں پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی، جیسے کوئی سایہ تپتی دھوپ میں لمحہ بھر کو نظر آیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو، جیسے باڑھ کی دھوپ میں اچانک چلتا ہوا بادل، اور چلتے ہوئے بادلوں کو بھلا کوئی روک پایا ہے؟ عادل کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک میں جہاں بیٹھی تھی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ مجھ کو یہ ہوش بھی نہ رہا کہ گیٹ کھلا ہے اور مجھے اسے بند کرنا ہے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی میں کھوئی کھوئی سی رہی۔ مجھے یقین نہ آتا کہ عادل نے مجھے اب تک نہ بلایا تھا۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تقدیر ہم کو جدا کر دے گی۔ میں دادی جان کی چہیتی پوتی اور وہ ان کا لاڈلا ہوتا، میرے چچا ابو کا لاڈلا بیٹا۔ چچا بھی وہ جو مجھے اپنی سگی بیٹیوں جیسا پیار کرتے تھے، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ میں ان کا ارادہ نہیں جانتی تھی، اور اس بات پر میری دادی سب سے زیادہ خوش تھی۔ ہم دونوں دادی کے گھر ہوتے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ چچی کہتی، گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا دونوں مل کے باپ کے سامنے رہیں گے تو نین سکا کلیجے ٹھنڈ ہوگی۔ تایا ابو کی مرکزی بازار پر گھڑیوں کی دکان تھی، جہاں شام کو عادل دکان پر بیٹھتا اور چچا آرام کرنے گھر آ جاتے تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مرکزی بازار پر خریداری کرنے گئی تھی۔ سامنے چچا ابو کی دکان تھی۔ عادل نے ہم کو گزرتے دیکھا تو ہماری طرف آ گیا۔ کہا، دوپہر کو گرمی میں بازار میں چہل قدمی کی کیا سوجی ہے آپ دونوں کو؟ دکان میں آ جاؤ، کچھ ٹھنڈا پانی پی لو۔ ہم کو بھی پیاس لگی تھی، اس کی دکان میں چلے گئے۔ اتنے میں مریم کو یاد آیا کہ اس نے سامنے کی دکان سے جو خریداری کی تھی وہاں ایک شاپنگ بیگ بھولائی ہے۔ بولی، باجی آپ یہاں بیٹھے، میں سامنے سے بیگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے نکل گئی اور تیز قدموں سے چلتی سڑک پار کر گئی۔ عادل بھی شاید یہی چاہ رہا تھا۔ ہم کو چند لمحوں کی تنہائی میسر آئی تو دو باتیں کر لیں۔ اس نے اس خیال سے اٹھ کر دکان کا بیرونی دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا تاکہ ان لمحات میں کوئی اندر نہ آ جائے،
اور دروازے کے باہر نماز کے وقفے والا بورڈ بھی اویزا کر دیا۔ میں اور عادل بات بھی نہ ابھی کر پائے تھے کہ چچا کی گاڑی دروازے پر رکی اور وہ اتر کر دکان پر آئے، مگر دروازہ لاک تھا۔ دروازے کے شیشے کالے تھے، اندر سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے تاک لیا، ہم سمجھے کہ مریم سامنے والی دکان سے شاپنگ بیگ لے کر آ گئی ہے، لیکن دروازے پر تو چچا ابو کھڑے تھے۔ ان کی اچانک آمد پر ہم گھبرا گئے۔ لاک کھولا، وہ اندر آ گئے اور مجھے بیٹھے دیکھا تو ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے، بیٹی، کیا گھر میں بیٹھ کر تم دونوں باتیں نہیں کر سکتے؟ جو تم عادل سے ملاقات کرنے دکان پر آ گئی ہو، یہ کچھ مناسب جگہ نہیں ہے۔ پھر عادل سے مخاطب ہوئے، تم دکان کا دروازہ اندر سے کیوں لاک کر دیا تھا؟ باپ کی استفسار پر وہ پریشان ہو گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں بھی چچا جان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس وقت مریم بھی موجود نہ تھی۔ اس سے قبل کہ کچھ وضاحت کرتی، وہ بولے، چلو باہر، میری گاڑی میں بیٹھو، اور جو بات تم لوگوں نے کرنی ہے گھر پر کر لینا۔ خبردار، آئندہ یہاں دکان پر آ کر ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چچا ابو کا بے حد احترام کرتے تھے اور اس وقت گھر میں لحاظ کے مارے میں مری جا رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ مارے شرم کے جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کاش میں ابھی مریم کے ساتھ ہی دکان سے نکل جاتی۔ کیا خبر تھی کہ اچانک یوں چچا ابو آ جائیں گے۔ بہرحال تبھی مریم بھی آ گئی اور ہم دونوں کو گھر لے آئے۔ تمام راستہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے، کوئی بات نہ کی اور نہ ہم بہنوں نے کوئی لفظ منہ سے نکالا۔ شاید بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن جب گھر آنے پر چچا نے بیٹے سے استفسار کیا کہ کیا سارا ملاقات کرنے دکان پر آئی تھی، اس نے کہہ دیا کہ جی، وہ مجھ کو چاہتی ہے اور میں بھی، اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عادل نے جرأت کر کے یہ بات اس وجہ سے کہہ دی تاکہ اس کا اندیہ تایا ابو پر واضح ہو جائے اور وہ کسی صورت انکار نہ کر سکیں۔ اگلے روز شام کو جب تایا ابو اور چچا ابو بھی دادی کے کمرے میں اکٹھے ہونے کے بیٹھے تھے، چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن چاروں بیٹے ماں کے پاس شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے، رات کا کھانا دادی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس روز خاندان کی تمام خواتین بھی کمرے میں بلوائی گئی اور پھر چچا نے مجھے بلوایا۔ چچا نے اپنی باروب آواز میں پوچھا، سارا بیٹی، تم عادل سے ملنے ہماری دکان پر آئی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم اس کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ بات مجھے عادل نے کہی ہے، لیکن میں ان سب کے سامنے تمہاری مرضی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ خاندان کے بزرگوں کے روبرو اپنی محبت کا اعتراف میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ مجھے انتہائی ذلت اور سبکی محسوس ہوئی۔ بھلا کون بیٹی اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے سامنے ایسے سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کہ میری سرزنش کی جا رہی ہے یا مرضی معلوم کی جا رہی ہے۔ اگر مرضی معلوم کرنی تھی تو امی یا چچی کے ذریعے بھی یہ بات مجھ سے پوچھی جا سکتی تھی۔ آخر یہ بھتیجی سے اندیہ لینے کا کون سا طریقہ تھا؟ چچا سے زیادہ مجھے عادل پر غصہ تھا کہ اس نے اپنے والد سے ایسی بات کیوں کہہ دی جو اسے زیر نہ دیتی اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ مجھے اپنی جگہ لیکن ذلت کا احساس ہوا اور غصے نے میرے حواس مختل کر ڈالے۔ تبھی میں نے بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ دیا کہ جس نے بھی ایسا کہا ہے کہ عادل سے دکان پر ملاقات کرنے گئی تھی، بالکل غلط کہا ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے۔ یعنی میں تو چچا سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ صاف انکار کر دیا کہ میں نے عادل کو پسند کرتی ہوں اور نہ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم خریداری کرنے گئے تھے، دھوپ تھی تو دکان میں چلے گئے۔ نہ میری پسند آپ کے بیٹے کے لیے نہ ملاقات کرنا غرض تھی۔ میرا کوئی ذاتی فیصلہ بھی نہیں ہے، یہ فیصلے تو بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ عادل اس طرح منہ پھاڑ کر اپنے والد سے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دے گا۔ جب دادی پھوپھو اور تائی مجھ سے بات کرنے آئیں، میرا دل جل رہا تھا۔ ان سے بھی کہہ دیا کہ اس موضوع پر اب کوئی بات مجھ سے نہ کرے اور نہ مجھے عادل سے شادی کرنے کا کہیں۔ میں دکان پر نہیں گئی، یہ تایا ابو کا سراسر بہتان ہے۔ غصے میں انسان بغیر سوچے سمجھے بول جاتا ہے، لیکن چچا کو میری بات بہت بری لگی۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میری بیوی سے کہا کہ وہ دکان پر عادل سے ملنے نہیں گئی تھی، بلکہ میں نے اس پر بہتان لگایا ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دکان میں دیکھا ہے۔ جس بچی کو میں اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہوں وہ مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے، وہ عادل سے شادی پر بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو ضرور برا محسوس کیا ہے۔ ہماری لڑکیوں کا دکان پر آنا جانا ایک نامناسب بات ہے۔ میرا مطلب الزام دھرنا یا اپنی بھتیجی کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ سارا نے میری نیت کو غلط سمجھا، میں نے تو اسی کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے طرز عمل پر بہت رنجیدہ تھے کیونکہ سب کے سامنے مجھ کو سرزنش کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ بہرحال چچی کو موقع مل گیا کہ وہ میرا پتہ صاف کر دے۔ پہلے وہ شوہر اور ساس کے فیصلے کے آگے نہ بول سکتی تھی، لیکن اب بول سکتی تھی۔ میں جب سب نے بتایا کہ سارا نے بزرگوں کے سامنے عادل سے شادی سے انکار کر دیا تو وہ غصے میں گھر سے چلا گیا اور کچھ روز اپنے ماموں کے پاس قیام کیا۔
جس نے اس کو کتر بیٹے کے پاس بھجوا دیا اور پھر وہاں سے وہ کینیڈا کی طرف نکل گیا اور لوٹ کر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی اجاڑ جنگل جیسی ہو گئی۔ 1.5 سال بعد زین صاحب کا رشتہ آیا۔ اس رشتے کو سبھی نے پسند کر لیا اور میری مرضی پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ ویسے سب میرا کیا دھرا تھا، خود ٹھوکر مار دی میں نے۔ شادی کے پہلے روز سسرال میں مجھے اپنا غم چھپانا مشکل ہو گیا۔ عورتیں کہہ رہی تھی کہ دلہنوں کا فدا کا غم ہوتا ہے، مگر اتنا روتے تو ہم نے فی زمانہ کسی دلہن کو نہ دیکھا ہوگا۔ میں اپنے دل کا درد کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دکھ سے غافل نہ تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے شوہر اور ان کے گھر کو قبول کرنے میں وقت لگا۔ اللہ نے 4 بچیوں سے نواز دیا۔ رفتہ رفتہ اولاد کے پیار میں کھو کر ماضی کے غم بھلانے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ عادل کی رفاقت میں زندگی بھری بھلی خوش و ناخوش گزر گئی۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ وہ ایک روز جن کو تقدیر نے میرا جیون ساتھی بنایا تھا، مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ 25 سال عمر کا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں میرے والدین، دادی، ساس، سسر سبھی اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ صرف زین ہی میرے اپنے تھے۔ انہوں نے گرچہ اپنی زندگی میں مجھ کو کوئی دکھ نہ دیا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا، تاہم وہ ایک تنخواہ دار سفید پوش آدمی تھے، ایمانداری سے رزق حلال کماتے تھے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک گھر تعمیر کرا سکے جو اب ہمارے سر چھپانے کا باعزت سہارا تھا۔ اس کے سوا کوئی اثاثہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ ہمارا کوئی بھی بیٹا نہ تھا۔ بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے دونوں نے کی اور تعلیم دلوائی۔ بڑی بیٹی رمنا 18 برس کی تھی، ایف اے کر چکی تھی، منجلی میٹرک میں، جبکہ تیسری ان دنوں 8ویں میں پڑھ رہی تھی اور چوتھی چھٹی میں، جب زین داغ مفارقت دے گئے۔ ان کی پینشن آتی تھی اور گھر کا عقبی حصہ کرائے پر دے دیا گیا۔ اس طرح سے کھینچ تان کا گزارا ہو رہا تھا۔ میرے مرحوم شوہر بیٹی کی ملازمت کے خلاف تھے۔ میں نے بھی ملازمت نہ کرنے دی، چاہتی تھی کہ وقت سے یہ اپنے گھروں کی ہو جائیں، لیکن فی زمانہ اچھے رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ اسی فکر میں گل رہی تھی کہ عادل میرے سوئے ہوئے ماضی کو صدا دینے آ گیا۔ جس وقت عادل آیا، اس وقت بچیاں اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور نہ اس کی آمد کی خبر ان کو ہوئی۔ دعا کی کہ عادل دوبارہ نہ آئے، کہ ان کا آنا اب میرے لیے باعث پریشانی ہو سکتا تھا۔ بچیوں پر اپنی مرضی کو ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ جواں سال تھیں۔ ان کے جو پاکیزہ خیالات ماں کے بارے میں تھے، انہیں ہرگز ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ عادل کو میری بیگی سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے، وہ پھر آ گیا۔ میں نے ملازمہ کو مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے اور چائے بنا کر لانے کا کہا۔ چائے پیو عادل، پچھلی بار بھی تم بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے تھے۔ میں تم سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہی میں واپس کینیڈا جانے کا فیصلہ کروں گا۔ برا مت ماننا، ہم دونوں کم عمری میں ہی اپنی ناسمجھی کے باعث ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حالانکہ ابو کو اس بات کا شدید دکھ تھا۔ ان سے بھی بھول ہو گئی کہ تم سے سب کے سامنے باز پرس کی، اور مجھ سے بھی بھول ہو گئی کہ بجائے صحیح بات کہنے کے کچھ غلط سلط کہہ دیا۔ آج وہ وقت ہاتھ نہیں، لیکن اس کی تلافی ممکن ہے۔ شاید تم نہیں جانتی کہ میں ابھی تک اس وجہ سے شادی نہ کر سکا کہ دل نے کسی کو قبول ہی نہ کیا، اور اب جبکہ تمہارے حالات جانتا ہوں، اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ التجا کرتا ہوں کہ زندگی کو مزید دکھوں میں مت دھکیلو۔ اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اب بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں، دکھوں کو مل جل کر بانٹ سکتے ہیں۔ تمہاری بچیوں کو بھی ایک حقیقی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے لمبی بات کر لی، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ایک لمحے کو تو میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ عادل نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن میں پھر ایک دم حقیقت کی دنیا میں آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بچیاں جوان ہیں، وہ اس عمر میں ہیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو باپ کی صورت میں قبول نہ کریں گی۔ میں ان کی نظروں میں اپنا بھرم بھی کھو دوں گی اور ان کی محبت بھی۔ ایسا کچھ نہ ہوگا۔ تم اس دنیا میں اکیلی ہو۔ میں نے عمر بھر کمایا، اب یہ دولت میرے کس کام کی؟ میں تمہاری بچیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کروں گا، ان کو عزت و آبرو سے ہم رخصت کریں گے۔ سارا، خدا را میری بات مان لو۔ تم نے تنگ دستی میں زندگی کاٹ دی، اب تم ایک آسودہ حال زندگی گزارو گی، بڑھاپے میں کسی کی محتاج نہ رہو گی۔ غرض جس قدر کسی انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ عادل نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی اجنبی یا غیر نہ تھا، میرا چچا زاد تھا۔ میں نے اس کو اور اس نے مجھے اچھی طرح میں اس کو اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ دل سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں بے وفی کا دکھ اس کے دل میں ترازو ہو چکا تھا۔ جب اس نے بہت منت سماجت کی تو میں نے کہا، عادل، بچیوں کے ہوتے میرے لیے ادھیڑ عمری میں عقد ثانی کا فیصلہ بہت مشکل ہے۔ اتنا اصرار مت کرو کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ تم سوچ تو سکتی ہو
میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتی اس بارے میں، سنجیدگی سے سوچو، میں ایک بار پھر آؤں گا تم سے جواب لینے، امید ہے تم حقیقت پسندی سے کام لوگی اور تمہارا جواب اسبات میں ہی ہوگا۔ عادل چلا گیا، مجھے ششو پنج کے دوراہے پر کھڑا کر کے۔ عورت بے شک اپنی آسائشوں کے لیے نہ سوچے، لیکن اپنی اولاد کی خاطر ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر پر ابھی لون تھا، آدھی سے زیادہ قسطیں ادا ہو چکی تھیں، لیکن ابھی اور قسطیں باقی تھیں جو کرائے سے ادا کرنی مشکل نظر آ رہی تھیں۔ عورت بے شک اپنی آسائشوں کے لیے نہ سوچے، لیکن اپنے اولاد کی خاطر ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر پر ابھی لون تھا، آدھی سے زیادہ قسطیں ادا ہو چکی تھیں، لیکن ابھی اور قسطیں باقی تھیں جو کرائے سے ادا کرنی اب مشکل نظر آ رہی تھیں۔ عادل کے جانے کے بعد میں اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی اور مجھے لگا اگر میں اس کی بات مان لوں تو بہت سے مشکلات سے بچ جاؤں گی۔ وہ میری مشکلات کے راستے میں سینہ سپر ہو جائے گا تو ہمارے پاس خوشحال زندگی ہوگی، بچیوں کے رشتے بھی اچھے گھرانوں میں ہو جائیں گے۔ ابھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچی تھی کہ میری بیٹی نے چند روز بعد مجھ سے اکیلے میں بات کی۔ اس نے کہا، ماں وہ شخص کون تھا جو آپ سے ملنے آیا تھا؟ میرا چچا زاد تھا، کینیڈا میں رہتا ہے اور تمہارے ابو کی وفات کا سن کر تعزیت کرنے آیا تھا۔ تو کیا تعزیت ایسے کی جاتی ہے؟ شاید آپ کو خبر نہیں، ہم بہنوں نے دروازے کے پیچھے سب سن لیا کہ آپ خفیہ دوسری شادی کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں بہنوں کو سمجھایا۔ رمنا نے کہا، شادی کے بارے میں نہ سوچنا اور اپنے کزن کو بھی منع کر دیں کہ وہ کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ غریبی، بھوک، دکھ سکھ ہم سب برداشت کر لیں گے، لیکن سوتیلا باپ برداشت نہیں ہے۔ ہماری جو قسمت ہوگی ہم کو مل جائے گا۔ رمنا کے ایسے تیور دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور اس کو تنبیہ پر میرا دل بھی بیٹھ گیا۔ بے اختیار منہ سے یہی نکلا کہ بیٹی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم لوگ ہی میری کل کائنات ہو، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بہنوں کو بھی سمجھا دو، میں اپنے کزن کو منع کر دوں گی کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں اور اب وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس بار آنے سے پہلے عادل نے فون کیا اور میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ یہ امر میرے لیے ممکن نہیں، میں تم سے عقد ثانی نہیں کر سکتی کیونکہ میری بیٹیوں نے تم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر انہوں نے بغاوت کر دی تو میں اس دکھ کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ وقت گزر گیا جس کو ہم نے گنوا دیا۔ میری بچیوں نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور اب وہ قطعی سوتیلے باپ کے رشتے کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنی شادی کو خفیہ رکھ سکتے ہیں جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی محال ہے۔ عادل زندگی کے سنہرے دن گزر چکے، امیدیں اور خواب کھو گئے ہیں، اب ان کی راکھ باقی ہے۔ اس راہ کو اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ عادل نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ دوبارہ میری زندگی میں لوٹ کر نہیں آیا اور نہ اس نے مڑ کر دیکھا اور نہ کبھی کوئی رابطہ کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس بات کا دکھ آج بھی کلیجے میں ایک پھانس کی طرح موجود ہے کہ قسمت نے دوسری بار بھی ہم کو ملنے نہ دیا۔ جبکہ بیوہ کی دوسری شادی گناہ نہیں، لیکن ایک ماں ہونا بھی آزمائش ہے۔ میں نے بھی قربانی دی تاکہ میری بچیوں کو ذہنی اور روحانی تکلیف نہ ہو۔ آج وہ اپنے گھروں کی ہیں اور میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ناظرین، آپ بتائیں میں نے صحیح کیا یا نہیں؟